اس کی اچانک خاموشی پر ارتضیٰ کو پوچھنا پڑا تھا، تم ناراض ہو گئی کیا؟ نہیں، خفا ہونے کی بات نہیں ہے ارتضیٰ، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ارتضیٰ خاموش نگاہی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس بار نگین اس کی گہری نظر کی چبھن سے گھبرائی نہ تھی، بس سر جھکائے مسلسل ہاتھ ملتی رہی تھی۔ اس کی وہ حرکت اندرونی کشمکش کی کماز تھی، وہ تھوڑی بے چین تھی۔ نگین، یکلگ ارتضیٰ کی بھاری آواز نے اس کے ارتکاز کو توڑا تھا۔ اپنے پاپا کو بچاتے تم نے کتنے آدمیوں کی جان لی تھی؟ ارتضیٰ کے الفاظ تھے یا کڑکتی بجلی کا لشکارہ۔ کمرے کی خاموشی میں جیسے ایک دھماکہ ہوا تھا۔ نگین کا رنگ پک ہو گیا۔ وہ ایک لمحے میں بری طرح کپکپائی تھی۔ تیزی سے پلکیں اٹھا کر اس نے ارتضیٰ کی صورت دیکھی، لیکن وہ اس وقت ایک مکمل پولیس آفیسر کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ نگین کا دم الجھنے لگا تھا۔ بات کھل چکی تھی، فرار کا کوئی راستہ نہ تھا، اسے جواب دینا پڑا۔ وہ دو تھے، نگین کی آواز اس کے اختیار میں تھی۔ کس سے مارا تھا انہیں؟ اگلا سوال زہر سے بجھا تھا۔ نگین نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ کلاشنکوف سے۔ کلاشنکوف کس کی تھی؟ نہیں معلوم، شاید ان میں سے کسی ایک کی تھی۔ وہ پاپا کو بری طرح پیٹ رہے تھے اور میری وہ برداشت سے باہر تھا۔ میں پاپا کی گھٹی آواز کو سن کر ہی ان کے کمرے میں آئی تھی۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر پاپا کو زدوں کوب کر رہے تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کر دی تھی۔ اوہ گاڈ، لائٹ آن کر دی؟ پھر کیا ہوا نگین؟ ارتضیٰ نے اسے بولنے پر آمادہ کیا تھا۔ وہ خوف کا شکار تھی اور اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، لیکن ارتضیٰ کے سوالوں کے جواب میں خاموشی کا یارہ نہ تھا۔ پھر وہ دروازے پر مجھے کھڑا دیکھ کر کسی شکار کو قابو کرنے کی طرح جھپٹے تھے۔ انہوں نے میرے بازو مروڑ کر مجھے بے بس کر ڈالا تھا۔ وہ مجھ پر حاوی تھے، وہ مجھے بھی مار رہے تھے۔ اوہ گاڈ، تم نے کچھ نہ کیا نگین؟ وہ بے قرار تھا۔ نگین نے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور سر ہلایا تھا۔ ہاں، وہاں بھی میرے کراٹے کام آئے تھے۔ میں نے پینترا بدلا اور کسی مچھلی کی طرح ان کی گرفت سے پھسل گئی، پھر لمحے کے ہزارویں حصے میں انہیں ڈاج دے کر ایک کے ہاتھ سے کلاشنکوف چھین لی۔ لیکن نگین کی آواز رن گئی تھی، وہ بات پوری نہ کر سکی۔ ٹپ 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 کئی آنسو خود بخود اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹپکے تھے۔ ارتضیٰ نے اس کا سرد ہاتھ تھام لیا تھا۔ "There's no way ahead." آج سب کچھ کہنا ہوگا نگین، ہمت سے کام لو۔ اس کا اصرار نگین کو مجبور کر رہا تھا۔ اس نے بہتی آنکھوں سے دوبارہ ارتضیٰ کو دیکھا تھا۔ جواباً اس نے نگین کے ہاتھ کو محبت سے دبا کر جیسے بولتے رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ارتضیٰ، میں انہیں مار ڈالنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی مجھ میں کسی کو قتل کر دینے کی ہمت تھی۔ میں بس پاپا کو بچانا چاہتی تھی، انہیں دہشت گردوں کے شکنجے سے بچانا چاہتی تھی۔ اسی لیے ان دو کو گن پوائنٹ پر رکھ کر میں نے پاپا سے کہا کہ وہ فوری طور پر پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کریں، انہیں بتائیں کہ ہم مشکل میں ہیں۔ لیکن پاپا اس کے لیے راضی نہ تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ پولیس کی مداخلت انہیں مہنگی پڑ جائے گی۔ وہ فون کرنے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن اس وقت میں کچھ سمجھ نہ سکتی تھی کہ پولیس سے ہیلپ لیے بغیر ہم باپ بیٹی اپنے طور پر کچھ نہ کر سکیں گے۔ پولیس کو بلانے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا ہمارے پاس۔ سو میں نے پاپا کی مانے بغیر اصرار جاری رکھا کہ وہ پولیس کو فون کریں۔ پاپا موبائل فون پر نمبر ملانے لگے تھے، تب ان دونوں نے اچانک مجھ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ ان کے اکٹھا کودنے پر گھبراہٹ کی جھونک میں آ کر میری انگلی کا دباؤ کلاشنکوف کے ٹریگر پر بڑھ گیا تھا۔ پریشر پڑنے پر گولیاں تڑ تڑ کرتی کلاشنکوف کی نال سے برسات کی صورت میں برسیں اور وہ دونوں "او گاڈ، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی ڈن." وہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ اس کی آواز رکت سے پھٹ رہی تھی۔ لیکن ویسا ہو گیا ارتضیٰ جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ویسا ہی ہو گیا۔ وہ خون میں لت پت ہو کر کارپیٹ پر تڑپ رہے تھے۔ وہ مر رہے تھے ارتضیٰ، اور ان کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ نگین نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا، لیکن اس کی ہمدردی نے نگین کو جیسے پچھتاوے اور پشیمانی کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بے حد نروس اور ڈپریسڈ تھی۔ لیکن میں نے انہیں قتل نہیں کیا ارتضیٰ، مجھے اپنے پاپا کی قسم، میں ان دونوں کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ بے حد اچانک ہوا تھا۔ اگر وہ مجھ پر چھلانگ نہ لگاتے تو بے شک زندہ ہوتے۔ میں فطرتاً ایک ڈرپوک لڑکی ہوں، بہت صلح جو اور نرم دل ہوں، کسی انسان کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ دو بندوں کو مار ہی ڈالوں؟ بٹ ٹرسٹ می ارتضیٰ، اٹ واز گوئنگ ویری بیڈ سو فار۔ میں نے قصداً کچھ بھی نہ کیا تھا۔ وہ جو بھی ہوا گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ہوا۔ ٹریگر کیسے دب گیا، کلاشنکوف کا برس کیسے ان دو کے جسموں کے پار ہوا، کیسے وہ لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے پڑ گئے، میں نہیں جانتی ارتضیٰ، لیکن وہ ہو گیا۔ مجھ سے وہ جرم ہو گیا تھا ارتضیٰ، لیکن خدا کی قسم میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ نگین کی آواز بھی رو رہی تھی۔ وہ پوری سچائی سے اس پولیس آفیسر کو ساری تفصیل بتا رہی تھی، جو اب اس کا شوہر بھی تھا۔ اس نے کسی اکراہ کے بغیر سچ بولا تھا اور کسی بات کو پوشیدہ رکھنے کی صحیح نہ کی تھی۔
ارتضا خاموش بیٹھا تھا، اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ ایک لفظ بھی حرف تسلی کے طور پر نہیں کہا تھا نگین کو۔ اس کی جو بے حد ذومعنی تھی۔ نگین روتے روتے آپ ہی سست پڑ گئی تھی۔ اپنی سسکیوں پر قابو پا کر اس نے آنکھیں پوچھ ڈالی تھیں۔ تب ارتضا کے اگلے سوال نے جیسے اسے بے جان سا کر ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا نگین؟ پھر وہ بے کسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، پھر پاپا نے مجھے کہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں۔ انہوں نے میری سیفٹی کے لیے مجھے مشورہ دیا تھا، کیونکہ رات گئے ہونے والے اس فائرنگ نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا اور وہ آوازوں سے حواس باختہ ہو کر ہمارے گھر کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ میں آپ بھی اس خونریزی پر چیخ پڑی تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھی ارتضا۔ تب پاپا نے مجھے دلاسا دیا تھا اور کہا تھا میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ ملک کے غداروں کو صفحۂ ہستی سے مٹایا تھا۔ پاپا نے کہا تھا کہ وہ سب ٹیررسٹ ملک کے لیے ناسور تھے، وطن کے ماتھے کا کلنک تھے۔ لیکن یہ سچ ہے ارتضا، پاپا میرے اس عمل سے ڈر گئے تھے۔ وہ میرے ہاتھوں ہونے والے اس قتل کو لوگوں کی نظر سے چھپانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فائرنگ کی آواز سن کر تماشا دیکھنے والوں کے کسی سوال کے جواب میں کوئی صفائی دیں یا پھر کچھ کر ڈالیں۔ لوگ جانے ان کی کہی کو کون سا رنگ دیتے، اس لیے انہوں نے مجھے فوری طور پر گھر سے نکل کر آپ کے پاس جانے کا حکم دیا تھا۔ اس حادثے میں پہلے رات کے کھانے پر میں نے پاپا کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپ کا گھر آنا، اسپتال میں تسلی دینا، ہماری مدد کرنا اور پھر گھر آ کر میری تصویر مانگنا، سبھی کچھ میں نے پاپا کو بتا دیا تھا۔ پاپا آپ کی مداخلت پر کافی پریشان تھے۔ وہ مجھے پولیس کی نگاہوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں میری آپ سے دوستی پسند نہ آئی تھی۔ لیکن کیوں؟ کیا ایک پولیس والا ان کی مشکل میں ان کا ساتھ نہ دیتا؟ وہ کیوں خوفزدہ تھے نگین؟ کیوں تمہیں پولیس کی نگاہوں سے اوجھل رکھنا چاہتے تھے؟ کیا وہ کچھ اور سوچ رہے تھے؟ ارتضا نے بے اختیاری میں کئی سوال ایک ساتھ پوچھے تو نگین یک لمحہ بھر دم سادے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، سچ یہ ہے ارتضا، پاپا میری شادی بھی آپ سے کرنے کے حق میں نہ تھے۔ وجہ تھی کالی فائل۔ وہ اس معاملے کو لے کر پولیس کو شک و شبے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری شادی فراز سے کرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ فراز دیکھا بھالا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والا لڑکا تھا۔ اس نے پاپا کے بزنس کو خاصا ڈیولپ کیا تھا۔ بہت مخلص اور پاپا کے سر چڑھا بندہ تھا فراز۔ اس نے ہر جگہ اپنی وفاداری کو ثابت کیا تھا۔ اوکے جسٹ ٹیل می ون تھنگ نگین، ارتضا نے اچانک انگلی اٹھا کر اسے متوجہ کیا تھا، کیا تم فراز سے شادی کرنا چاہتی تھیں؟ ارے نہیں، نگین نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں فراز میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ پاپا کے اصرار پر میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایک بار آپ سے ملاقات ضرور کر لیں۔ میرا ووٹ آپ کے حق میں تھا، لیکن پاپا مجبوری کی بنا پر فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ٹال دیا تھا۔ اگر ٹال دیا تھا تو پھر فراز نے تمہیں حادثے کی رات میرے سپرد کیوں کیا تھا نگین؟ ارتضا کا لہجہ قدرے نروس سا تھا۔ نگین اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے کچھ خفا سا لگا۔ وہ وقت بہت سنگین تھا، پھر بھی اسے ارتضا کی خفگی پر لطف سا آیا تھا۔ اپنا تاثر چھپا کر بولی، کیونکہ پاپا نے فراز کو فون کیا تھا۔ حادثے کی رات مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ کر پاپا نے فراز کو یہ درخواست کی تھی کہ وہ مجھے بحفاظت آپ تک پہنچا دے۔ وہ جان چکے تھے اس کڑے وقت میں ایک آپ ہی تھے جو مجھے سنبھال سکتے تھے اور آپ کے گھر میں محفوظ رہ سکتی تھی۔ اس ناگہانی میں بھی پاپا نے میری پسند کا احترام کیا تھا ارتضا۔ انہیں یقین تھا کہ دشمن انہیں مار ڈالے گا، اسی لیے پاپا نے فراز کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے آپ کے گھر چھوڑ آئے۔ اس طرح بگ ٹائیگر کو میری فرار کے بعد میری منزل کی اطلاع نہ مل سکتی تھی۔ میں پاپا کی ہدایت کے مطابق گلی کے کارنر پر میڈیکل اسٹور کے قریب جا کر چھپ گئی تھی۔ میں کب جانتی تھی میرا گھر سے نکلنا قیامت لے آئے گا اور میرے پاپا ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جائیں گے۔ میں ایک مجرم ہی نہیں، ایک خود غرض بیٹی بھی ہوں ارتضا۔ میں گھر سے اپنی جان بچا کر نکل آئی تھی، لیکن پاپا کو اپنے ہاتھوں ان بیڑیوں کے سپرد کرائی تھی۔ نگین نے روتے ہوئے ایک بار پھر چہرہ چھپا لیا تھا۔ آپ مجھے سزا دیجیے ارتضا، میں اپنے پاپا کی بھی قاتل ہوں۔ وہ صرف میری وجہ سے مرے تھے۔ میں نے انہیں موت کے منہ میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں میرے لیے قتل کے خمیازے کو اپنی موت کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ بگ ٹائیگر کے لوگوں نے اپنے 2 بندوں کے قتل کا بدلہ پاپا سے لے کر مجھے یتیم کر ڈالا، میری دنیا ہی اجاڑ دی، مجھے تنہا اور بے سہارا کر دیا۔ نگین کی ہچکیاں بن گئی تھیں، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ارتضا نے دوبارہ اس کے سر کو شفقت سے دبکا تھا۔ اس طرح خود کو الزام دینے سے کیا ہوگا؟ موت برحق ہے نگین، اور کسی بہانے بھی انسان کو آدب پوچھتی ہے۔ ریاض صاحب کی موت اسی طرح لکھی تھی، انہیں بگ ٹائیگر کے لوگوں کے ہاتھوں اسی طرح شہید ہونا تھا۔ پھر تم اس طرح گلٹی فیل کیوں کر رہی ہو؟ نہیں، یہ گلٹی نہیں ہے ارتضا، یہ ایک بیٹی کے جذبات ہیں، اس کے دل کا پچھتاوا ہے۔ تو وہ پچھتاوا تمہیں سوائے دکھ کے اور کیا دے سکتا ہے نگین؟ کیوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہو؟ اپنی زندگی کی خیر مناؤ۔ یہ زندگی اللہ نے تمہیں اسی لیے بخشی ہے کہ تم پاپا کے قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ ارتضا نے اس کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں رکھ کر دھیرے سے دبایا تھا۔
اس کا جواب جیسے نگین کو جذباتی سہارا دے رہا تھا۔ نگین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھا اور جیسے خود پر کنٹرول کھو دیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ اشتبار تھی۔ ضرور کروں گی ارتضیٰ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی؟ بھلا مجھ جیسی قاتل لڑکی کو کون اپنے گھر میں پناہ دے سکتا تھا؟ میں اب اپنے جرم پر پردہ ڈالنا بھی نہیں چاہتی۔ میں بے سکونی اور عذاب کے ساتھ زندگی کو کانٹوں پر گھسیٹ کر گزارا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بہت مشکل ہے اور میرے لیے تو بہت مشکل ہے ارتضیٰ۔ اب مجھے صبر نہیں آتا۔ 2 بندوں کا قتل مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں سلیپنگ پلز لینے کے باوجود راتوں کو سو نہیں پاتی۔ یہ احساس کہ میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں مجھے سانس لینے نہیں دیتا۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی ارتضیٰ؟ ہیلپ آپ کو میری کرنی ہوگی ارتضیٰ، پلیز ہیلپ می، مجھے سزا دلوائیے، پھانسی پر لٹکا دیجیے، خدارا میرے ضمیر کی عدالت سے مجھے بری کرا دیجیے۔ میں بہت پریشان اور مضطرب ہوں، مجھے ایک پل کے لیے قرار نہیں ہے۔ آپ یقین کیجیے ارتضیٰ، آپ کے پروپوزل کے جواب میں نے آپ کو سچ بتانے کی کوشش کی تھی، اپنے جرم کا اقرار بھی کیا تھا، قاتل ہونے کا اعتراف کیا تھا، صرف اس لیے کہ بعد میں اس بات کے کھلنے پر آپ مجھے دھوکہ دینے والوں میں شامل نہ کر سکیں، آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنے جرم کی پردہ پوشی کی تھی۔ نہیں ارتضیٰ، آپ نے اس وقت میری باتوں کو سنا ہی نہیں تھا، بلکہ میری کہی کو شوخی اور شرارت میں اڑا دیا تھا، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ سب آپ کو بتانا چاہتی تھی، بلکہ بتا رہی تھی، لیکن آپ اس کا سانس گھٹ رہا تھا، وہ ہچکیوں پر اتر آئی تھی، بالکل پاگلوں کی طرح گریزاری کر رہی تھی، اس کا ہذیانی انداز اور جملوں کی تکرار نگین کی اندرونی کشمکش کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ بدترین جذباتی حالات میں تھی۔ خوف اور تناؤ کے بیچ ارتضیٰ آہستگی سے اس کے پاس سے اٹھ آیا تھا۔ اس نے سائڈ بیڈ ٹیبل پر رکھے پاکٹ سائز ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آف کر دیا تھا۔ وہ سوئچ ارتضیٰ نے تب آن کیا تھا جب اس نے نگین کو تکیے کے سہارے آرام سے بیٹھنے کی صلاح دی تھی۔ نگین کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکا تھا، وہ اصل حقائق بتانے کے ساتھ اعتراف جرم بھی کر چکی تھی اور اب گریزاری کے تحت ہمدردی کی مستحق تھی۔ وہ معصوم فرشتوں سی لڑکی تھی، وقت کے بے رحم وار نے اسے گھائل کر دیا تھا اور ایسا جرم اس کے ہاتھوں کروایا تھا کہ اب وہ بے قراری اور گناہ کے بیچ رہ کر ایک اندیکھی آگ میں جل رہی تھی۔ ارتضیٰ نے پانی گلاس میں اونڈیلا اور دوبارہ نگین کے پاس بیٹھ کر گلاس اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ پانی دیکھ کر بھی نگین نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ حد درجہ وحشت میں مبتلا تھی، اس کا بدن سلگ رہا تھا اور آنکھیں پگھل رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے ایک زبردستی سے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تھا۔ نگین کو 2 گھونٹ پانی پینا ہی پڑا تھا۔ اس نے حلق تر کر کے گلاس پرے ہٹا دیا، آنکھیں متورم اور اب بھی نم تھیں، وہ گمسم تھی، یوں جیسے اپنے آپ میں نہ ہو۔ ارتضیٰ نے مڑ کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کی طرف پلٹ کر نرمی سے بولا، ڈونٹ کرائی نگین، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو، زندگی میں بہت سی باتیں اچانک سرزد ہوتی ہیں، جرم بھی انہی میں سے ایک ہے، کوئی باشعور انسان سوچ سمجھ کر ایسا جرم نہیں کرے گا، یہ انجانہ فعل ہے اور جانے انجانے میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں سارے حقائق جاننے کے بعد سمجھتا ہوں تمہارا جرم شاید جرم نہیں ہے، وہ ایک دفاعی فعل تھا، خود کو بچانے کی کوشش تھی، تم نے ساری کارروائی میں ڈیفینڈر کا رول نبھایا ہے، تم اب بھی معصوم ہو نگین، تمہارا جرم جرم ہونے کے بعد بھی اپنی کلی حیثیت میں کرائم کا درجہ نہیں رکھتا، لیکن ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور تمہیں تمہارے ضمیر کی خاطر اس جرم سے آزادی دلانے کی خاطر اس کیس کو عدالت کے روبرو لے جانا ہوگا تاکہ تم عمر بھر خود کو ایک اندیکھی آگ میں جلنے سے بچا سکو۔ ٹرسٹ می، میں تمہیں باعزت بری کروا لوں گا نگین، اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو دس، لیکن مجھے اس کے لیے اب بھی تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ نگین نے روتے روتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے، وہ بے اختیار کچھ کھسک کر ارتضیٰ کے نزدیک آ گئی تھی۔ میں آپ سے پورا تعاون کروں گی ارتضیٰ، یہ فعل مجھ سے سردرد ہوا ہے، لیکن یہ سب کرنا کب چاہا تھا، بس ان لوگوں کے کود پڑنے کی وجہ سے ٹریگر دب گیا تھا، ورنہ گولی کیوں چلتی، میں فائر کر ہی نہیں سکتی تھی ارتضیٰ، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، ارتضیٰ نے اپنے پوروں سے اس کے اشک چنے تھے، تم ایک معصوم لڑکی ہو، قتل جیسا کبھی فعل تم ہرگز نہیں کر سکتی، لیکن یہ جرم مجھ سے ہوا ہے ارتضیٰ۔ نگین بے اختیار سی تھی۔ کیا میرا جرم معافی کے قابل ہے ارتضیٰ؟ کیا میں سزا سے بچ سکتی ہوں؟ میں نے کہا نا نگین، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ یہ قتل اقدام قتل نہیں ہے جو کسی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہو، بلکہ تمہارا فعل ان خطرناک مجرموں کے ہاتھوں خود کو بچانے کی کوشش تھا۔ اب اس کوشش میں وہ خود ہی جان سے گزر گئے تو اس میں تمہارا کیا قصور تھا؟ یو آر ناٹ رسپانسبل فار دس۔ اور پھر سب سے بڑھ کر وہ وطن دشمن تھے، ان کی سزا ویسے بھی موت تھی، وہ تختہ دار پر لٹکانے کے قابل تھے، تمہارے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تو کیا فرق پڑا، انہیں اللہ کی دہکائی آگ میں ہی جلنا تھا نگین، سو وہ جہنم میں چلے گئے، تم بے گناہ ہو، یو ہیو ٹو ٹرسٹ می، تم بالکل بے گناہ ہو، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ ارتضیٰ نے اس کے بہتے اشک پوچھنے کی کوشش کی تو وہ ایک خودی میں جذباتی سی ہو کر بے اختیار اسے لپٹ گئی تھی،
اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارتضیٰ کی پوری امید باتوں نے نگین کے اندر سکون اتار دیا تھا۔ وہ جیسے ہلکی ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ دراصل وہ اعتراف جرم کے بعد کی تسکین اور اطمینان بھی تھا جس نے نگین کی بے قراری اور اضطراب کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ اسے اپنے سینے میں سمویا پا کر ارتضیٰ کے لبوں پر بڑی شوخ مسکراہٹ اتری تھی۔ اس نے اپنے بازو پھیلا کر نگین سے دور کر لیے اور موڈ بدلنے کی خاطر شرارت سے بولا، تم دیکھ لو نگین، میں نے اب تمہیں چھونے کی غلطی نہیں کی۔ یہ تم ہی ہو جو اس وقت میری جزوِ جاں بنی بیٹھی ہو۔ اب اس طرح سینے سے آ لگنا تمہارا اپنا قصور ہے، بعد میں مجھے الزام مت دینا۔ نگین کی سماعت جل اٹھی تھی۔ اس کے شوخ جملوں نے دل دھڑکا دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ لبوں کی مسکراہٹ میں شرم و حیا کے دیپ جل اٹھے تھے۔ اس کی مسکان ارتضیٰ کا دل لوٹ کر لے گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کھل کر برس جانے والی بارش کے بعد نیل کو آسمان پر قوس و قزح کے سارے رنگ جھلملا اٹھے ہوں۔ اس نے نگین کے شرمائے لجائے روپ کو نظر بھر کر دیکھا اور پھر پلٹ کر آرام دہ چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ اب اسے آنے والے کل کی فکر تھی۔ کمشنر کو نگین کا اسٹیٹمنٹ سنا کر ان کی رائے لینا تھی۔ وہی بہتر گیس لگا سکتے تھے کہ نگین قاتل تھی یا نہیں۔ عدالت کا فیصلہ ان سب کو بہرحال ماننا پڑتا کہ وہی فائنل ہونا تھا۔ دوسری صبح زیادہ سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ ہائی وے کے قریب گزرتے نالے کے کنارے خودرو جھاڑیوں کے پاس فراز کی زخمی وجود نیم مردہ برہنہ حالت میں پایا گیا تھا۔ صبح سویرے کسی گوالے کی نظر اس پر پڑی تھی۔ جب اس نے ہائی وے کو وہ اطلاع پہنچا دی تھی، فوراً کارروائی کے نتیجے میں فراز کو وہاں سے اٹھا کر اسپتال لے جایا گیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا اور سانس اکڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بے پناہ تشدد کے بعد اس ویران جگہ اس سوچ کے ساتھ اسے پھینکا گیا کہ وہ باقی ماندہ سانسوں کو پورا کرتے آرام سے مر سکے۔ اغوا کرنے والوں کو اس کی موت کی قوی امید تھی اور اسی امید نے اسے یہ فاش غلطی کر ڈالی تھی۔ وہ مجرم یہ بھول بیٹھے تھے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے اور بندہ تب ہی دنیا سے جاتا ہے جب اللہ کے حکم پر اس کی سانسیں پابند کر دی جاتی ہیں۔ فراز کی موت ابھی نہیں لکھی گئی تھی، چنانچہ سخت زخمی ہونے کے باوجود ڈاکٹرز کی ابتدائی کوششوں کے بعد ہی وہ ہوش میں آ گیا تھا اور پولیس کے سخت پہرے میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج تھا۔ فراز کی بازیابی کی خبر ارتضیٰ کو گھر پر ہی ملی تھی۔ اتوار کی چھٹی کے سبب وہ ناشتے کی میز پر ہی موجود تھا جب ماہا نے اسے انسپکٹر رانا کے فون کی اطلاع دی تھی۔ ارتضیٰ فوراً اٹھ گیا تھا۔ فون سننے کے بعد جب وہ لوٹا تو اس کا چہرہ روشن اور پرسکون تھا۔ وہ خاصے جوش میں نظر آ رہا تھا۔ نگین کے قریب ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا، ایک گڈ نیوز ہے، فراز کو اغوا کاروں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ زندہ سلامت ہے اور مکمل طور پر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اوہ تھینک گاڈ! نگین نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اب وہ ہے کہاں؟ فراز سینٹرل ہاسپٹل کے ICU میں زیر علاج ہے۔ اس پر خاصا تشدد ہوا ہے اور مجرموں نے کل رات اسے مردہ جان کر ویرانے میں پھینک دیا تھا، لیکن فراز کی بروقت بازیابی نے اس کی زندگی کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اب ہمیں بھی مجرموں پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی ہو جائے گی نگین۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ فراز ٹھیک تو ہے نا؟ نگین کی فکر مندی واضح تھی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بلکہ خطرے سے باہر ہے، یو ڈونٹ وری۔ ارتضیٰ نے اس کی تسلی کرا کے ماں کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں امی، آپ الرٹ رہیے گا۔ گھر کے باہر پولیس کا پہرا ہے، لیکن پھر بھی آپ سب کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ میری موجودگی میں دشمن چوکنا رہے گا اور یہ بات ہمارے لیے تشویشناک ہوگی کیونکہ بگ ٹائیگر کے لوگ کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔ ان کی نظر ہر دم ہماری چوکسی کر رہی ہوگی، وہ ہمیں بھی زج کر سکتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو ارتضیٰ، ہم سب اپنی جگہ ہوشیار رہیں گے، اللہ نے چاہا تو خیریت رہے گی، امی نے جیسے تسلی دی تھی۔ اور ماہا تم؟ ارتضیٰ نے بہن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ ڈرنا نہیں، میں کچھ دیر میں لوٹ آؤں گا۔ ماہا مسکرا دی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر جیسے اسے اپنے مطمئن ہونے کا احساس دلایا تھا۔ اسے ٹیبل سے اٹھتا پا کر بوا نے جلدی سے آگے ہو کر منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی۔ اللہ کی امان میں رہو بیٹا، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ ارتضیٰ مسکرا دیا تھا۔ آپ کی دعائیں مجھے اللہ کی امان میں ہی رکھتی ہیں بوا، یہ آپ کا احسان ہے۔ ارے احسان اللہ ہی کا ہے لڑکے، بس سب اسی کا کرم ہے، اللہ ہم پر مہربان ہے۔ انہوں نے ارتضیٰ کے کندھوں پر ہاتھ پھیر کر محبت جتائی تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے چھٹی کے باوجود آج یونیفارم میں ہاسپٹل جانا تھا کیونکہ پولیس کے اعلیٰ حکام بھی ہاسپٹل کے احاطے میں موجود تھے۔ اسپتال میں رش حد سے زیادہ تھا، غالباً چھٹی کی وجہ سے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ ہجوم میں راستہ بناتا ہوا ICU تک پہنچ سکا تھا۔ وہاں بھی پولیس کے تازہ دم جوانوں کی وجہ سے خاصی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی۔ اسے جلد ہی IG طارق حمید نظر آ گئے تھے۔ فراز کی بازیابی نے انہیں بھی ادھر لا کھڑا کیا تھا۔ ارتضیٰ ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکے، پھر رعب سے بولے، وائی آر یو سو لیٹ مسٹر ارتضیٰ، یہ کوئی وقت ہے آپ کا آنے کا؟ ان کے آف دی ٹریک سوال نے ارتضیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے پھول کھلائے تھے۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ IG صاحب اتوار کے دن اپنی نیند اور آرام میں خلل پڑنے سے سخت بیزار کھڑے تھے۔ فراز کی وجہ سے انہیں گرم بستر چھوڑ کر اسپتال آنا پڑا تھا۔ ان کا موڈ بے حد آف تھا
اور وہ اب ارتضیٰ کو ماتحت جان کر اس کی کلاس لینے کی فکر میں تھے۔ سوری سر، مجھے یہ اطلاع ابھی ملی ہے۔ ارتضیٰ نے انہیں سلیوٹ کرتے وجہ بتائی تھی۔ اوکے، لڑکا اب ہوش میں ہے۔ ایس پی اکرم اللہ اس کا اسٹیٹمنٹ لے رہے ہیں، آپ بھی وہاں جائیے۔ سوری سر، اٹس ناٹ نیسیسری، میں فراز کو ایس پی اکرام کے بعد ملنا چاہوں گا۔ میرا لیا جانے والا اسٹیٹمنٹ ان کے اسٹیٹمنٹ سے بہت مختلف ہوگا، کیونکہ اس کیس میں فراز کی حیثیت میری نظر میں کچھ اور ہے۔ وٹ یو مین کچھ اور؟ کیا فراز آپ کا رشتہ دار ہے ارتضیٰ؟ ان کا ماتھا سکڑ گیا تھا۔ نو سر، بٹ دیٹ کیس از مائی رسپانسبلٹی، اور اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے میں زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہوں۔ وہ سب ٹھیک ہے ڈی آئی جی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وہ لڑکا بے حد انجرڈ ہے اور تکلیف اور نکاہت کی وجہ سے زیادہ بات چیت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے اسٹیٹمنٹ کی اجازت ضرور دی ہے، مگر ہم ایک زخمی مریض کو اتنی دیر تک اپنے سوالات سے ضد نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس سے جو کچھ پوچھنا ہے پلیز اکرام اللہ کے ساتھ ہی پوچھ لیجیے اور کوئی نیا مسئلہ شروع نہ کیجیے۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سر، میں فراز کو ضد نہیں کروں گا۔ دیٹس اے پرامس۔ اس کی جھلاہٹ پر ارتضیٰ نے تسلی دی تھی۔ اٹس اوکے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا پولیس کے سوالات سے عاجز آ کر کہیں چپ ہی نہ ساتھ لے۔ ہمیں اس کے خوف اور مینٹلی اسٹریس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ بہرحال یہ بتائیے مسٹر ڈی آئی جی، آپ کے ساتھ کیا میری موجودگی یہاں ضروری ہوگی؟ نو ایبسلیوٹلی ناٹ سر، یو کین گو، میں سہولت سے سچویشن کو ہینڈل کر لوں گا۔ ارتضیٰ نے انہیں ریلیز کر دیا تھا۔ تھینک یو، آپ مجھے رپورٹ دیتے رہیے گا، میں گھر پر ہی رہوں گا۔ بس کسی قسم کی نیگلیجنس نہیں ہونی چاہیے۔ ڈونٹ وری سر، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے یقین دہانی کے ساتھ الوداعی سلوٹ جھاڑ دیا تھا۔ آئی جی صاحب پولیس کے کچھ جوانوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے تھے۔ وہ پروٹوکول کے ساتھ تھے، غالباً مزید کچھ ہونے کا اندیشہ ان کے پیش نظر تھا۔ ارتضیٰ کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، وہ سوچے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ارتضیٰ کے حکم پر پولیس کی نفری کو آئی سی یونٹ کے احاطے سے کچھ پرے کر دیا گیا تھا۔ صرف مسلح جوان وہاں موجود تھے۔ ایس پی اکرام اللہ نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لینے کے بعد بگڑتی حالت کے پیش نظر فراز کو غنودگی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ اسے پرسکون اور آرام کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ خوف زدہ ہی نہیں، حد درجہ پریشان بھی تھا۔ بگ ٹائیگر کے حواریوں نے اسے ہراساں اور سہما دیا تھا۔ وہ بے حد زخمی تھا، بدن پر جا بجا نیل کے نشانات تھے، بیشتر چوٹیں اندرونی تھیں۔ ڈاکٹرز کی پہلی میڈیکل رپورٹ میں اس کی دانتوں کے زخموں کو بے حد خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ پیٹھ پر رسی سے گھسیٹ کر لے جانے کے باعث لکیروں کی صورت سرخی ابھری دکھائی دیتی تھی۔ اس کا یورین بھی خون آلود تھا اور دائیں ٹانگ کی ہڈی بھی فریکچر پائی گئی تھی۔ ہونٹ جلے ہوئے اور سر کا زخم گھاؤ بن چکا تھا۔ ارتضیٰ نے پہلی ملاقات ڈاکٹر سے کی تھی۔ فراز کے لیے ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر نے اسے فراز کی جسمانی اور ذہنی کنڈیشن سے متعلق بریف کیا تھا۔ ڈاکٹر نے ارتضیٰ کو ساری ایکس رے رپورٹ اور اندرونی چوٹوں کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی اور تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ فراز کی حالت ٹھیک ہونے تک آنتوں کا انفیکشن کسی دوسری بیماری کا شاخسانہ نہ بن جائے۔ اس نے ارتضیٰ کو صاف الفاظ میں کہا کہ فراز کے پیٹ پر آئی چوٹ خاصی ڈینجرس تھی اور بعد میں کئی کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی تھی۔ درد اور اذیت کو کم کرنے اور فراز کی ذہنی حالت کو نارمل بیس پر لانے کے لیے نیند کے نشے میں رہنا ضروری تھا۔ شام تک ارتضیٰ وہیں موجود رہا۔ اسے بھی فراز کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ واقعی بہت زخمی حالت میں تھا۔ رات ہونے تک کچھ پہلے فراز غنودگی سے باہر آیا تھا۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہلکی غذا کھانے کو کہا تھا، جس کا انتظام ارتضیٰ نے اپنے ماتحت سپاہیوں کے توسط سے فوری کروا دیا تھا۔ فراز کے سنبھلنے تک ارتضیٰ نے انتظار کیا تھا اور پھر ڈاکٹر نے جب سب ٹھیک ہے کی ہدایت جاری کی تو ارتضیٰ نے بھی ملاقات کی اجازت چاہی تھی۔ اجازت ملتے ہی وہ فراز کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ارتضیٰ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی تھی۔ صبح سے آنے والے اشخاص میں ارتضیٰ وہ واحد بندہ تھا جسے فراز جانتا پہچانتا تھا۔ جب سے ہوش میں آیا تھا پولیس کے سوالوں نے اسے الجھا کر رکھا ہوا تھا اور اب وہ ایسی کسی فارمیلٹی کو نبھانے کا خواہش مند نہیں تھا۔ لیکن ارتضیٰ کو دیکھ کر فراز نے خود کو مزید سوالوں کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر جذباتی ہو چلا تھا، شاید اسی لیے فراز کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ارتضیٰ نے اس کے پاس آتے ہی اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا تھا۔ فراز کے ناخن خون آلود تھے، غالباً انگلیوں کی حساس پوروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ارتضیٰ خاموشی سے دوستانہ انداز میں اس کے ہاتھ سلانے لگا تھا۔ فراز کی جذباتیت بڑھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتی نمی نے اشکوں کا روپ دھارا اور وہ ٹپ ٹپ رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ خود پر ضبط کی کوشش کے باوجود جیسے ہمت ہار بیٹھا تھا۔ اس کے لمس کی گرمی نے ارتضیٰ کو احساس دلایا کہ فراز تیز بخار میں بھی مبتلا تھا اور بدتر حالت میں تھا۔ ڈونٹ بی ایموشنل، اب تم محفوظ ہو فراز۔ ارتضیٰ نے اس کے بالوں کو دھیرے سے سہلا کر جیسے کسی بڑے بھائی کا سہارا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن فراز کچھ مضطرب سا ہو گیا۔ گھٹی آواز میں بولا، نہیں ارتضیٰ، اب میں پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہوں۔ میرا زندہ بچ جانا بگ ٹائیگر سے سہا نہیں جائے گا، وہ کوئی دوسری کارروائی کرے گا۔
ڈونٹ وری، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ بگ ٹائیگر اتنی آسانی سے اب تمہیں ہاتھ نہیں لگا پائے گا فراز، تم ہر دم پولیس اور ڈاکٹرز کی نگاہ میں رہو گے۔ ارتضیٰ نے حوصلہ دیا تو وہ مسکرا دیا، بے حد تھکی ہوئی مجروح مسکراہٹ، پھر دھیرے سے بولا، وہ بہت پاورفل ہے ارتضیٰ، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پاورفل۔ بگ ٹائیگر کے ہاتھوں میں ہم آپ تو کیا، پوری قوم محفوظ نہیں ہے، وہ حد درجہ خطرناک لوگ ہیں۔ تو ہونے دو، آخر کب تک خطرناک رہیں گے؟ اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد انہیں قانون کی گرفت میں لے آئیں گے، ان کے ہر ٹھکانے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ بس تم ہم پولیس والوں سے تعاون کرو فراز، اور ساری انفارمیشن دے دو جو چند دنوں میں ان لوگوں کے درمیان رہ کر تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ تمہارے بیان کی روشنی میں ہم ان کے خلاف کوئی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں، کوئی بہتر لائحہ عمل بنا سکتے ہیں۔ نہیں، میرا بیان آپ کی مدد نہ کر سکے گا ارتضیٰ، ان لوگوں نے مجھے اتنے پہرے میں رکھا تھا کہ 3 دن گزار کر بھی ان کے خفیہ ٹھکانے، ان کی لوکیشن اور ان کے ساتھ کام کرنے والی نادیدہ قوت سے اب تک ناواقف ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے کڈنیپ کر کے انہوں نے کیا فائدہ حاصل کیا، سوائے چند باتوں کے وہ مجھ سے کچھ اور حاصل نہ کر سکے۔ وجہ میری لا علمی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو سوالات مجھ سے کر رہے تھے ان کے جوابات سے میں ناواقف تھا۔ انہیں مجھے اس طرح گن پوائنٹ پر اٹھا کر لے جانے کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ مجھ سے بیزار اور اکتائے ہوئے تھے۔ یہ محض تمہارا گمان ہے فراز، ورنہ جو انفارمیشن انہیں لینا تھی وہ سب لے چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کے سوالات خاصے الجھا دینے والے ہوں گے، تم سمجھے بغیر وہ سب کہہ گئے ہوگے جو انہیں درکار تھا، تمہاری لا علمی نے بھی انہیں فائدہ ہی دیا ہوگا۔ ارتضیٰ کا انداز پرزور تھا، لیکن فراز نے بے قرار ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ارتضیٰ، آپ مجھے انڈائریکٹ وے میں بیوقوف نہیں کہہ سکتے، میں ناسمجھ ہرگز نہیں ہوں، اور نہ ہی اتنا احمق کہ ان کے سوالات کا پس منظر نہ جان سکوں۔ میں انہیں اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، اور میں نے انہیں۔ فراز ہانپنے لگا، وہ کچھ جوش میں آ گیا تھا، کمزوری میں اس کا تیز آواز میں بولنا بھی سانس کو بے قابو کر رہا تھا۔ ارتضیٰ نے تیزی سے اسے تھام لیا تھا، جسٹ ریلیکس فراز، ڈونٹ بی سو ایکسائٹڈ، ابھی تم فزیکلی ویک ہو، تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں تمہاری اس حالت اور باتوں سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ان درندوں نے تم سے کیسا وحشیانہ سلوک کیا ہوگا۔ تمہارا یوں دن دہاڑے اغوا ہو جانا حکومتی عہدیداروں کے لیے کسی موم میں سے کم نہیں تھا۔ تم ریاض صاحب کے بہت قریب رہے ہو، ان کو اسسٹ کرتے رہے ہو، سو یہی پوزیشن دشمن کی نگاہ میں تمہیں خاص بنا گئی، اور آج یوں نقصان بھی پہنچا چکی ہے۔ تمہارا کڈنیپ ہونا دراصل بگ ٹائیگر کا ہم لوگوں کو خبردار کرنے کے مترادف تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ پولیس فورس پر اپنے پریشر کو بڑھا کر ایک خوفداری کرے اور ملک میں دہشت گردی کے کسی نئے منصوبے سے آگ لگا دے، لیکن انہیں اب اپنے کسی مذموم عزائم میں کامیاب ہونے نہ دیا جائے گا۔ ہم ہر قیمت پر اپنے ملک کا دفاع کریں گے، انہیں تخریب کاری کی اجازت نہیں دیں گے۔ نہیں ارتضیٰ، وہ لوگ اب تخریب کاری نہیں کریں گے، ان کا مقصد فی الحال نگین کی تلاش ہے۔ میں جانتا ہوں نگین کے ہاتھوں بگ ٹائیگر کے 2 اہم بندے مارے جا چکے ہیں، اور شاید آپ نہیں جانتے، ان موت کے گھاٹ اترنے والوں میں ایک بگ ٹائیگر کا چھوٹا بھائی پرنس بھی تھا۔ اوہ گاڈ، ارتضیٰ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ واٹ از اے بگ نیوز؟ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ ان لوگوں کی باتوں نے، اور جو اذیتیں مجھے دی گئی تھیں انہیں دیتے ہوئے انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا تھا کہ ان بندوں کا قتل نگین کے کھاتے میں ہے۔ پرنس کو بگ ٹائیگر اپنا جانشین کہتا تھا، اور جانشین کا قتل کون معاف کرتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے ہر طریقے سے نگین کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی تھی، بار بار ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ ان کی اذیت سے بے بس ہو کر میں انہیں نگین کا پتہ بتا دوں، بٹ ٹرسٹ می ارتضیٰ، میں نے ایک بار بھی نگین کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتایا، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ نگین کو نقصان پہنچائیں گے۔ دے ول گوئنگ ٹو کل ہر۔ یس آئی نو، اور یہ سچ ہے فراز، وہ نگین کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی تلاش میں میرے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اوہ نو، ارتضیٰ کے منہ سے ایک ناقابل یقین بات سن کر فراز کو جیسے کرنٹ نے چھوا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ارتضیٰ؟ کیا وہ واقعی آپ کے گھر تک؟ اوہ مائی گاڈ، نگین کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت رہی فراز۔ میرا خیال تھا نگین کے بارے میں ان لوگوں نے تم سے یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہوگی، اسی لیے اس رات کمنٹ ڈال کر میرے گھر کے اندر کود پڑے تھے، لیکن اگر وہ تم نہیں ہو تو انہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ نگین میرے پاس گھر پر ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے ارتضیٰ کہ انہوں نے ایک DIG کے گھر پر کمنٹ ڈالی۔ کیا انہیں اتنی آسانی مہیا کی گئی تھی؟ کیا وہ ایسا گھناؤنا قدم اٹھانے میں نہ ہچکچاتے تھے؟ کیا پولیس فورس ہو رہی تھی ارتضیٰ؟ کیا کہوں؟ ارتضیٰ نے شرمساری سے اسے دیکھا۔ شاید اس رات پولیس فورس ڈراؤزی ہو گئی تھی، لیکن اب مشکل یہ ہے فراز کہ بگ ٹائیگر کے لوگوں نے نگین کو کھوج نکالا ہے۔ وہ گھر کے اندر آ کر بھی اسے محض خوفزدہ کرتے رہے، انہوں نے نگین کو فزیکلی ٹارچر نہیں کیا تھا، وہ کمنٹ ڈال کر سیدھے اس کمرے میں آئے تھے جہاں مہا اور نگین سو رہی تھیں۔ وہ لوگ نگین کو زودو کوپ کرنا چاہتے تھے، لیکن نگین کے جوٹو کراٹے بڑے وقت پر کام آئے اور انہیں بھاگنا پڑا تھا، لیکن ان کی ایسی غیر متوقع آمد نے نگین کو حواس باختہ کر ڈالا ہے فراز۔ وہ بہت نروس ہے، اور مہا بھی اپنا اعتماد کھو چکی ہے۔
او گاڈ وٹ دی ہیل از گوئنگ آن، یہ حادثہ کب ہوا تھا ارتضیٰ؟ فراز نے اس کی تفصیل سن کر خوفزدگی سے پوچھا تھا۔ 2 دن پہلے وہ پولیس کے جوانوں کو چکمہ دے کر رات گئے چھت سے کمن ڈال کر گھر میں داخل ہوئے تھے، اور وہ محض اتفاق تھا کہ میں جاگ رہا تھا۔ اگر میں سو جاتا تو جانے کیا ہوتا فراز۔ اوہ دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن ارتضیٰ، کچھ کیجیے، خدا کے لیے کچھ کیجیے، نگین کی جان کو خطرہ ہے، اسے بچائیے، آئی سویئر وہ پاگل کتوں کی طرح اس لڑکی کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں، اور اگر اب وہ اس کا سراغ پا چکے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل ناؤ، ہمیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ نگین۔ فراز کا دم گھٹ گیا، وہ بے قرار تھا۔ پلیز خود کو سنبھالو فراز، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، نگین کو تحفظ دینے کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ارتضیٰ کی سنجیدگی نے فراز کا دل دھڑکا دیا تھا۔ وہ اضطراری انداز میں اپنے کمبل کو پرے پھینکتا ہوا تیزی سے بولا، اوف نہیں، میں ریاض صاحب کے بعد نگین کو، ان کی نشانی کو مٹتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لوگ نگین کو ڈرا کر اور 7 پہروں میں آ کر نہیں مار سکتے، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ ارتضیٰ پلیز آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، اپنے سپاہیوں کی مدد سے وہ بلیک فائل تلاش کروائیے، بلیک فائل ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے طفیل نگین کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ ابھی دھیرج رکھو فراز، فی الحال سب سے اہم بات تمہاری صحت یابی ہے، ابھی اسی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ ارے نہیں ارتضیٰ، آخر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اٹ ول بی اوور فار می، وہ بری طرح سے زچ ہوا تھا، تل ملا کر بولا، کیا آپ کو نگین کی زندگی پیاری نہیں ہے؟ آفٹر آل وہ بیوی ہے آپ کی زندگی میں ایک شریک کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہاں وہ صرف بیوی نہیں ہے فراز، میری زندگی کا اہم حصہ اور ذمہ داری بھی ہے، میں نے کہا ہے نا کہ اس کی حفاظت میری پرائیورٹی رہے گی، لیکن بلیک فائل کے لیے ایک پلان بنانا پڑے گا، اسے تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے اسے سمجھایا تھا مگر وہ اس ٹریک پر سوار رہا تھا۔ نہیں ارتضیٰ، ہمیں یہ سب کچھ بہت جلدی پلان کرنا ہوگا ورنہ نتائج بے حد خوفناک نکلیں گے۔ تمہیں آخر کس بات کی جلدی ہے فراز؟ دشمن سر پر کھڑا ہے یا پھر کوئی داؤ کھیلنے پر بضد ہے؟ ابھی تمہاری ریکوری کے بغیر کوئی پلان سر انجام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آخر تمہیں کس بات کی سیکیورٹی ہے فراز؟ وہ چڑ گیا تھا، لیکن فراز کو حیرت ہوئی تھی۔ آئی ڈونٹ بلیو، آپ اتنے اطمینان اور سکون کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں ارتضیٰ؟ یہ ہمارے گھروں، ہمارے بچوں، بلکہ ہمارے ملک کی سلامتی کا سوال ہے۔ آپ پولیس کے ایک اہم عہدیدار ہیں، مجھے آپ سے سستی اور سرد مہری کی توقع نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک ڈو سم تھنگ فار ایوری ون، یہ وقت میری اور اپنی صحت کو دیکھنے کا نہیں ہے، یہ وقت پہلا قدم اٹھانے کا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو فراز، لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے مجھے تمہاری ضرورت ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو اس حد تک سنبھال لو، ہماری مدد کر سکو۔ ارتضیٰ نے رسان سے پھر سمجھایا تو وہ بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگا۔ ارتضیٰ میری جو بھی حالت ہے، پلیز آپ کو یہ کام جلد شروع کروانا ہوگا، چند سپاہیوں کی ایک ذمہ دار ٹیم تشکیل دے کر ریاض صاحب کے گھر کی تلاشی لیجیے، مجھے پورا یقین ہے کہ فائل اس گھر میں ہی چھپائی گئی ہوگی، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ گھر فائل چھپانے کے لیے بے حد ناموزوں جگہ ہے، بگ ٹائیگر اور اس کے گنڈے آسانی سے ریاض صاحب کا گھر کھنگال سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ریاض صاحب بلیک فائل چھپانے میں اتنی حماقت سے کام لیں گے۔ تو پھر؟ فراز نے سر اٹھا کر ارتضیٰ کو دیکھا، پھر وہ فائل کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے آفس میں ہونی چاہیے، وہاں ہر طرح کی فائلز ہیں، اور اتنی بہت سی فائلوں میں اسے چھپانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ ارتضیٰ نے جیسے دل کی بات کہی تھی، لیکن فراز نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا کر اس کے اندازے کی تردید کی تھی۔ نہیں، فائل وہاں نہیں ہے ارتضیٰ، یو ڈونٹ نو، بگ ٹائیگر کے گنڈوں نے جاوید صاحب کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا اور آفس کا حشر نشر کر ڈالا تھا، انہوں نے وہاں کی ہر چیز توڑ پھوڑ دی، لیکن انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا۔ او گاڈ، یہ کب کی بات ہے فراز؟ ارتضیٰ پر جیسے بجلی گری تھی، اسے اپنی اس بے خبری پر واقعی افسوس ہوا تھا، اتنا بڑا وقوعہ ہوا اور وہ اس کے ہونے سے اب تلک لا علم تھا۔ کیا مطلب؟ اس بار چونکنے کی باری فراز کی تھی۔ کیا آپ کو واقعی علم نہیں کہ انہوں نے آفس کی کیا درگت بنائی تھی؟ نہیں باخدا میں نہیں جانتا، ارتضیٰ کے ہر لفظ میں شرمندگی جھلک رہی تھی۔ ہاؤ ریڈیکیولس، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کی غفلت اور ملک کے موسٹ ویلیویبل ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کا یہ عالم ہے تو پلیز رہنے دیں ارتضیٰ، آپ بلیک فائل کیسے ڈھونڈیں گے؟ فراز کا لہجہ بے حد طنزیہ اور حدت آمیز تھا، اس کی زخمی ہونٹوں پر بڑی جلتی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ارتضیٰ تل ملا کر رہ گیا، لیکن فوراً ہی سنبھل کر بولا، مجھے اپنی کوتاہی اور نااہلی کا اعتراف ہے فراز، بٹ آئی ایم ریڈی، اب بدلتے حالات کے تحت مجھے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا پڑیں گی۔ بہرحال تم یہ بتاؤ جاوید اب کیسا ہے؟ اسے زیادہ زخم تو نہیں آئے تھے؟ نہیں اب وہ ٹھیک ہے، فراز نے بتایا، رائفل کے ہافٹ سے زخمی کر کے اسے بے ہوشی کی حالت میں آفس کے احاطے میں ہی پھینک دیا گیا تھا، وہ ساری مجرمانہ کارروائی دن ڈھلے عمل میں لائی گئی تھی، اس وقت آفس کے چند ورکرز کے اوور ٹائم کرنے کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا، میری غیر حاضری میں چونکہ جاوید نگران کے فرائض انجام دیتا تھا سو وہ بیچارہ ہی پکڑا گیا تھا۔
باقی چند لوگوں کو انہوں نے آفس کے ایک کمرے میں بند کر کے پوری عمارت چھان ماری تھی اور پھر بھی ناکام لوٹے تھے۔ انہیں پورے آفس میں فائل کہیں نہ ملی اور یہ بات انہوں نے میرے اغوا کے بعد میری موجودگی میں اپنے سرغنہ کو آ کر بتائی تھی۔ سرغنہ، تمہارا مطلب ہے بگ ٹائیگر؟ ارتضیٰ کا استفہامی انداز تجسس سے بھرپور تھا۔ نہیں، بگ ٹائیگر نہیں تھا وہ۔ فراز نے ایک بار پھر ارتضیٰ کو حیرت میں ڈالا تھا۔ نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ ارتضیٰ کو دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ میں اس شخص کے اصل نام سے ناواقف رہا، البتہ وہاں اسے سب جونیئر باس کے نام سے پکار رہے تھے۔ جونیئر باس؟ ارتضیٰ نے زیر لب دہرایا، پھر قدرے چونک کر بولا، اس کا حلیہ بتا سکتے ہو فراز؟ ہاں، وہ گنجا تھا، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 30-32 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ قد خاصا دراز تھا، کوئی 6 فٹ کے آس پاس۔ رنگ گورا نہیں، گندمی مائل سفید رنگ تھا، آنکھوں کا رنگ بھورا، لیکن آنکھیں چھوٹی تھیں۔ اور ہاں، فراز ایک پل کو رکا، پھر اسی روانی سے بولا، اس کی مونچھیں بھی تھیں، بالکل عام سی کالی جیسے عموماً نوجوانوں کی ہوتی ہیں، نہ گھنی اور نہ ہی بہت ہلکی۔ فراز کا انداز پرسوچ تھا۔ ارتضیٰ نے ساری معلومات بغور سنی تھی۔ فراز کے چپ ہوتے ہی فوراً اگلا سوال پوچھا تھا، جونیئر باس کے چہرے یا بدن پر کوئی زخم وغیرہ؟ میرا مطلب ہے کوئی اور واضح آئیڈینٹی یا برتھ مارک وغیرہ؟ برتھ مارک تو نہیں، ایک نشان ضرور تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھ کی پشت پر جیسے کھال جل گئی ہو، کسی واقعے میں یا زندگی میں حادثے کا شکار ہوا ہو وہ۔ گندمی رنگت پر وہ نشان بہت واضح دکھائی دیتا تھا۔ ویری گڈ فراز، تم خاصے ذہین ہو۔ یہ بتاؤ ہاتھ کون سا تھا، دایاں کہ بایاں؟ ارتضیٰ نے جیسے ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر سر ہلا کر اپنے طور پر یقینی انداز میں بولا، آئی ایم شیور وہ اس کا بایاں ہاتھ تھا۔ کیا وہ اردو میں بات کر رہا تھا یا کسی دوسری زبان میں؟ ارتضیٰ نے اس بار بہت اہم سوال پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بات قومی زبان میں ہی کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا۔ وہ 100% بنگالی تھا، لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ کوئی دوسری زبان بھی بولتا ہو، آئی مین بنگالی زبان کے علاوہ۔ فراز کا انداز گومگوسا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ارتضیٰ کو تذبذب میں پایا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں، وہ بے حد متجسس اور محتاط نظر آ رہا تھا۔ ارتضیٰ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بگ ٹائیگر بلیک فائل کی بازیابی کے لیے اتنی ہوشیاری اور پھرتی دکھائے گا، لیکن فراز کے بتائے حقائق کی روشنی میں یہ بات تو طے تھی کہ وہ سب اپنی اپنی جگہ بے حد محتاط اور مصروف عمل تھے۔ اب ان کی اتنی چالاک پیش رفت کے جواب میں خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھنا مناسب نہیں تھا۔ پولیس کو بھی حرکت کے اس عمل کو دہرانا تھا۔ دشمن پوری طرح ہوشیار اور سرگرم تھا، سو پولیس کے جوانوں کو بھی ارتضیٰ کی معاونت میں اس کی انسٹرکشنز کے ساتھ آگے بڑھنا تھا اور ریاض صاحب کے گھر سے بلیک فائل کو بگ ٹائیگر کے کنڈوں سے پہلے ڈھونڈ لانا تھا۔ آپ کیا سوچ میں لگ گئے ہیں ارتضیٰ؟ فراز نے اسے متوجہ کیا تو وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کچھ خاص نہیں، بس یہی سوچا کہ پولیس کو بھی اپنی سستی ختم کر کے کسی اہلیت کا ثبوت دینا ہی پڑے گا، اور پھر اس کیس کو حل کرنے میں میری اپنی پریسٹیج کا بھی سوال ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر فراز کی سنجیدگی برقرار تھی، تب اسے کہنا پڑا، تم پر امید ہو لڑکے، ہمیں بلیک فائل ضرور ملے گی۔ آج اس مسئلے پر سارا ہوم ورک کرتا ہوں، ہمارا پلان فول پروف ہونا چاہیے، ہمیں بگ ٹائیگر کے لوگوں سے پہلے کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ جی ایسا ہی کرنا ہوگا، ورنہ دیر ہو گئی تو خسارہ ہاتھ رہ جائے گا۔ ہاں، اور یہ خسارہ ہم سے سہا نہیں جائے گا۔ اس نے سنجیدگی سے فراز کو دیکھا، پھر اپنائیت سے ہاتھ تھام کر بولا، فراز، اتنی بہت سی باتوں کے بعد بھی مجھے تمہارے اغوا اور اس کے بعد کے حالات پر ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہوگا۔ میں کل دوپہر کے بعد آؤں گا، امید ہے تم مجھ سے تعاون کرو گے۔ ہو سکتا ہے تمہاری معلومات آئندہ کی پلاننگ میں مجھے کوئی روشن راہ دکھا سکے اور ہمیں بلیک فائل تک پہنچا سکے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ارتضیٰ، شاید یہی وقت ہے کہ میں ارتضیٰ صاحب کے کھائے نمک کا حق ادا کر سکوں۔ فراز جذباتی ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپکا، اوکے، اب آرام کرو، ہم کل ملیں گے۔ تھینکس ٹو یو، آپ یہاں آئے، میرا حال احوال پوچھا، آپ کا آنا تسلی دے گیا ہے ارتضیٰ۔ ڈونٹ بی فارمل، مجھے یہاں آنا ہی تھا تمہارے لیے، اور ہاں، آج کا آنا پروفیشنلی نہ سمجھنا، اپنی اصل سرکاری حیثیت میں کل ملاقات کروں گا، شاید میرے ہمراہ کچھ دوسرے آفیسرز بھی ہوں۔ ارتضیٰ مسکرایا تھا، اوکے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ فراز کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ارتضیٰ نے نگاہ چرا لی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن باہر نکلنے سے قبل فراز کی صدا نے اس کے قدم روکے تھے۔ اس نے وہیں سے پلٹ کر دیکھا تو فراز کے چہرے پر آنسو آڑی ٹیڑھی لکیروں میں بہہ رہے تھے، وہ غمگین تھا۔ ارتضیٰ کو پلٹتا دیکھ کر گلوگیر آواز میں پوچھ رہا تھا، میری ماں کیسی ہے، وہ زندہ تو ہے نا؟ اس کی جذباتی حالت بھانپ کر ارتضیٰ کو واپس آنا پڑا تھا۔ قریب آ کر کسی بڑے بھائی کی شفقت کے ساتھ اس نے فراز کو اپنی باہوں کی پرجوش گرفت میں جکڑا تھا۔ اس کی آواز میں محبت اور نرمی تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک ہیں، اور مت بھولو فراز، ماں کسی کی بھی ہو، لائق استدعاء احترام ہے۔ تمہارے اغوا کے بعد ان کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا، سو میں نے انہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کروا دیا تھا۔ وہاں وہ خیریت سے ہیں، کل آؤں گا تو انہیں بھی ساتھ لے آؤں گا، تم فکر نہ کرو۔
تھینک یو ارتضیٰ۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور رونے لگا تھا۔ ماں کا ذکر آیا تو جیسے ہمت ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ بے بسی کے ان لمحات میں یقیناً زخمی فراز کو ماں کی ضرورت تھی۔ ارتضیٰ نے اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اس کی سوچ کو پڑھ سکتا تھا۔ رات 10 بجے برستی بارش میں اس کی واپسی ہوئی تھی۔ میمونہ بیگم نے اس کی سنجیدہ صورت اور خاموشی دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ معاملہ گمبھیر تھا۔ کسی سوال و جواب کے بغیر انہوں نے بوا کو کھانا لگوانے کا کہہ دیا۔ ادھر ارتضیٰ کی بھوک فراز کی ابتر حالت دیکھ کر مر چکی تھی، لیکن وہ اپنی کسی پریشانی کو گھر والوں پر مسلط کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماں کو سلام کر کے ڈریس چینج کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، زینہ پھیلانگتے ہوئے۔ ماں کی آواز کانوں میں پڑی کہ کھانا اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ یہ رشتے ناطے کبھی کبھار انسان کو کس طرح اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال ہی ان رشتوں اور محبتوں کو سدا بہار اور پائیدار رکھتا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نظریں سیدھی نگین پر پڑی تھیں، جو سخت سردی کے باوجود کھلے دریچے میں کھڑی بارش کا لطف اٹھا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں بارش کے قطروں کو بھر کر بچوں کی سی خوشی کے ساتھ فضا میں اچھال رہی تھی۔ دروازے پر کھٹکا سن کر وہ پلٹی تو ارتضیٰ کو دیکھ کر کچھ ہڑبڑا سی گئی۔ اس نے فوری طور پر اپنی مصروفیت ترک کی تھی اور دوپٹہ کندھوں پر سنبھالتے دریچے سے پلٹ آئی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی گیلے تھے۔ ہائے! ارتضیٰ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنی کیپ ایک سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کلائی سے رسٹ واچ اتارتے ہوئے بولا، تمہیں بارش بہت اچھی لگتی ہے نا؟ بارش میری کمزوری ہے، وہ اقرار کرتے ہوئے جھیپ رہی تھی۔ ارتضیٰ ہنس دیا۔ اور کب سے کریز ہے تمہیں بارش کا؟ پتہ نہیں، بس بارش میرے اندر کے بچے کو چکا دیتی ہے۔ دل چاہتا ہے گول گول گھوموں اور خوب بھیگوں۔ ارے تو مشکل کیا ہے، لان میں چلی جاتی نا، خوب گھومتی اور بھیگتی۔ اچھا، اور امی؟ انہیں کیا جواب دیتی؟ اس کی شوخی پر مسکرائی تھی۔ ارتضیٰ اس کے قریب آ گیا، اس کے نرم ملائم بھیگتے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے گال سے لگاتا ہوا بولا، کہہ دیتی امی کو، بارش ہی تو ہے جس نے تمہیں اور مجھے ملوایا تھا۔ آئے اللہ، ایسے کیسے کہہ دیتی؟ اس نے شرما کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا، لیکن ارتضیٰ نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہولے سے سہلاتا ہوا بولا، کتنے سرد ہاتھ ہو رہے ہیں تمہارے یار، کچھ اپنا خیال بھی کیا کرو، بارش کے چکر میں بیمار مت ہو جانا۔ میں نہیں ہوتی بیمار، پلیز آپ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ وہ کچھ ہچکچائی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں، چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے تمہارا ہاتھ۔ وہ شوق ہوا تھا۔ نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر کس لیے پکڑا ہے میرا ہاتھ؟ تاکہ تم دور نہ جا سکو۔ تمہاری قربت اور تمہارا احساس میرے دل کو دھڑکنا سکھاتا ہے نگین۔ وہ قریب ہوا تو وہ تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ یہ قربت ابھی فاصلہ چاہتی ہے ارتضیٰ، بعد میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی، دیٹس اے پرامس۔ ریئلی؟ ارتضیٰ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ شرمانے کے باوجود ایک خاص وعدہ کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے یک لفظی بھرے حیرت کے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر بغور ارتضیٰ کو دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے بولی، یو ہیو ٹو ٹرسٹ می، یہ وعدہ ہی ہے۔ واؤ، اٹس شاکنگ، تم نے بھی مجھے حیران کر دیا۔ یہ حیرت کی نہیں، اعتبار کرنے کی بات ہے ارتضیٰ، آپ کو میرے کہے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مجھے بھروسہ ہے میری جان، تھینک یو۔ اس نے دھیرے سے نگین کا ہاتھ لبوں سے چھو کر چھوڑ دیا تھا۔ تب نگین نے بھی موڈ بدل لیا تھا۔ محبت سے بولی، آپ بہت لیٹ آئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ارتضیٰ کو اس کا سوال اور لہجہ محبت کرنے والی بیوی کا سا لگا تھا۔ گردن گھما کر بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سب ٹھیک ہے، میں فراز سے ملنے گیا تھا، وہ ہاسپٹل میں ہے اور بے حد زخمی ہے۔ اسے دیکھ کر افسوس ہوا مجھے۔ او گاڈ، کیا بہت زیادہ زخمی ہے فراز؟ وہ پریشان ہو گئی۔ ہاں، ظالموں نے بہت تشدد کیا ہے اس پر۔ میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں، تمہارا بہت پوچھ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا سنیے، نگین کی آواز نے اسے روکا تھا۔ فراز کے پاس کون ہے اس وقت؟ کوئی نہیں، چند سپاہیوں کا پہرا ہے وہاں، پھر اسپتال کے ڈاکٹرز اور وارڈ بوائے بھی تو ہیں۔ یو ڈونٹ وری، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اس ہسپتال میں۔ لیکن اس کی امی؟ نگین نے ادھوری بات کے ساتھ ارتضیٰ کا چہرہ دیکھا۔ مجھے احساس ہے نگین، انہیں ابھی فراز کی بازیابی کی اطلاع نہیں دی، کل جاؤں گا، انہیں بھی ساتھ ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ لیکن انہیں یہ اطلاع دے دینی چاہیے تھی ارتضیٰ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ یہ خبر سن کر؟ ارتضیٰ نے ٹوک دیا، پلیز یار، نو مور کوسچن، باقی باتیں رات کو کریں گے، ویسے بھی آج بہت سی انفارمیشن لینی ہے تم سے، سو گیٹ ریڈی، اوکے؟ اوکے۔ نگین نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ایک توقف سے بولی، میں نیچے جا رہی ہوں، آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیے گا، امی اور ماں یقیناً ہمارے انتظار میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ ارتضیٰ نے واش روم میں گھستے ہی دروازہ بند کر لیا تھا۔ نگین فوراً نیچے چلی آئی تھی۔ ماں اور بوا میز سن رہی تھیں۔ نگین بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ ارتضیٰ نے آنے میں دیر نہیں کی تھی، وہ بھی بہت جلد وہیں آ گیا تھا۔ میز پر بہت سی ڈشز موجود تھیں اور ساری ارتضیٰ کی من پسند تھیں۔ بوا اور امی کی محنت دیکھ کر ارتضیٰ کو کھانے کا موڈ بنانا پڑا تھا۔ امی محبت سے اٹھ گئیں اور اپنے ہاتھ سے بیٹے کو سرو کرنے لگی۔ وہ ارتضیٰ کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھی نگین کی پلیٹ بھی بھر رہی تھیں۔
پلیز آنٹی بس کافی ہے، میں اتنا کھا نہیں سکوں گی۔ نگین نے اس بار ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ارے واہ، اتنی محنت کی ہے میں نے اور تمہاری بوا نے یہ سب پکانے میں، بھلا کیوں نہ کھا سکو گی؟ وہ مسکرائی تو ارتضیٰ نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، پھر شرارت سے بولا، امی یہ برا مان گئی ہے، اسی لیے منع کر رہی ہے آپ کو۔ کیوں؟ میمونہ بیگم نے ہاتھ روک کر حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ شاید اس لیے کہ سارا کھانا میری چوائس کے مطابق بنا ہے، اس کی پسند تو کسی نے بھی پوچھی نہیں ہے نا؟ جی نہیں، نگین نے گھبرا کر فوراً انکار کیا تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے جو اتنی بیکار بات پر خفا ہو جاؤں؟ اور کیا؟ بوا نے اس کی جانبداری کی تھی۔ تمہاری اور نگین کی چوائس اب الگ کہاں رہی میاں؟ جو تمہیں پسند ہے وہی اب نگین کو پسند ہوگا، وہ بھی سارا کھانا شوق سے کھائے گی، کیوں نگین بیٹا؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن یہ بات انہیں کون سمجھائے گا بوا؟ نگین کی آواز بھی بہت دھیمی تھی، لیکن مہا نے سن لیا تھا۔ ہنس کر ارتضیٰ کو شوخی سے چھیڑتے ہوئے بولی، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے بھابھی؟ میرے بھائی آپ پر ویسے بھی دلہار بیٹھے ہیں، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن بھائی اپنی پسند کو آپ کی پسند میں ضرور ڈال لیں گے، دیکھ لیجیے گا۔ مہا کی شوخی سب کا موڈ خوشگوار کر گئی تھی۔ ارتضیٰ نے محبت سے مہا کو گھورا اور ہنستے ہوئے بولا، دل ہارنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے مہا کہ انسان کی اپنی کوئی چوائس ہی نہ رہے۔ ارے واہ، محبت میں ہر چیز محبوب کی پسند کے مطابق اختیار کرنی پڑتی ہے بھائی، پر آپ ہیں کہ چوائس بدلنے پر ہی سوال اٹھائے بیٹھے ہیں۔ ارے ابھی ابتدا ہے مہا، تم دیکھنا ابھی اور کتنے سوال اٹھیں گے، تھوڑا وقت گزرنے دو۔ نگین کی بات ارتضیٰ کو سنجیدہ کر گئی، جو وہ کہہ رہی تھی اسے بخوبی سمجھ آیا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر اس کا چہرہ تکنے لگا، تب وہ سر جھکا کر بولی تھی، پلیز مجھے یوں مت دیکھیں، آنے والا وقت بہت بے یقین ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے میں نے کچھ غلط نہیں بولا؟ غلط نہیں، بہت غلط بولا ہے نگین، یو مسٹ بی ashamed آف اٹ۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ سوری، لیکن کچھ بھی ایکسپوز کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی ارتضیٰ، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا۔ شٹ اپ نگین، تم کون سی حقیقت کی بات کر رہی ہو؟ آخر کس بات کا ڈر ہے اب تمہیں؟ وہ بے حد جذبت ہو رہا تھا۔ سزا کا ڈر ہے مجھے، اللہ اور قانون کی طرف سے۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ جیسے اکھڑ سی گئی تھی۔ ہاں میں نہیں جانتا، کس بات کی سزا ملے گی تمہیں؟ ارتضیٰ نے کڑے تیوروں سے نگین کو دیکھا تھا۔ انجان مت بنیے ارتضیٰ، آئی ایم اے کلر۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی اور ایک ہلکی پھلکی شرارت کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ اس کے اطراف نے کمرے میں جیسے ہر بشر کو چونکا دیا تھا۔ مہا نے دھچکا کھا کر پہلے بھائی کو پھر نگین سے پوچھا تھا، مطلب کیا ہے کلر کا؟ کسے مارا ہے آپ نے بھابھی؟ بالکل احمق ہے نگین، اور کسے مارے گی ماں سوائے تمہارے اس بھائی کو؟ محترمہ اپنی قاتل اداؤں کی بات کر رہی ہیں مہا؟ ارتضیٰ نے سنبھل کر ہنستے ہوئے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی، لیکن سبھی کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ بوا ہونک بنی کھڑی تھی اور میمونہ بیگم پھٹی آنکھوں سے یک ٹک نگین کو گھور رہی تھی۔ مہا نے بولنے میں پہل کی تھی، اس کا لہجہ جل بجھ رہا تھا، آپ بات کو مذاق میں نہ ٹالیں، بھابھی بہت سیریس ہیں، اس سنگین صورتحال میں آپ کو ہم سب سے حقائق چھپانے نہیں چاہیے۔ کیسے حقائق مہا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے اسے بہلایا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ذرا تیز لہجے میں بولی، بھابھی آپ کی موجودگی میں اپنے کسی نامعلوم جرم کی دعوے داری کر رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ پردہ پوشی سے کام لے رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے مہا کہ نگین نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، سو پردہ پوشی کس بات کی؟ لیکن ارتضیٰ، پھر نگین سزا سے کیوں ڈر رہی ہے؟ میمونہ بیگم نے پوچھا تو اس کی آواز میں جانے کتنے اندیشے اور فکریں تھیں۔ ارتضیٰ بے کسی سے ماں کی صورت تکنے لگا۔ نگین کی بے تکی باتوں اور اعتراف نے اس کی پوزیشن مشکوک کر ڈالی تھی۔ آپ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امی کو جواب دینا، آخر بھابھی کس سزا سے ڈرتی ہیں اور کیوں؟ مہا پریشان تھی، میں نہیں جانتا یہ کیوں اور کیسے۔ نگین نے جو کہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر کہا ہے، شاید ایسا کہنے میں وہ حق بجانب ہوگی۔ ارتضیٰ کا گول مول جواب اس کی خفگی سے مل کر کسی کو بھی پلے نہ پڑا تھا۔ وہ تینوں عورتیں ٹکر ٹکر نگین کو دیکھنے لگیں، جو سر جھکائے اپنی پلیٹ میں بے وجہ چمچ چلا رہی تھی۔ کمرے کی فضا گھٹن کا شکار تھی، سبھی نے ہاتھ روک لیے تھے۔ بات کھانے سے شروع ہو کر ایک حیرت انگیز انکشاف پر آ ٹھہری تھی، اور وہ انکشاف میمونہ بیگم کے لیے بے حد اذیت بھرا تھا۔ انہیں سینے میں درد محسوس ہونے لگا تھا، مہا کا چہرہ بھی اتر گیا تھا، ادھر بوا کی خاموشی بھی ذومعنی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن ارتضیٰ کی سوچ اب سب سے مختلف تھی، اسے نگین پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اللہ جانے اس قدر بے موقع بات وہ کھانے کی میز پر کیوں کر بیٹھی تھی، کیا سوچ کر اس نے وہ ہولناک انکشاف کیا تھا۔ ابھی کل رات اس کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد ارتضیٰ نے نگین کی تسلی کروائی تھی کہ وہ مجرم نہیں تھی، اور اس دفاعی کوشش پر اسے سزا کا حقدار مانا بھی نہ جا سکتا تھا۔ لیکن قانون کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، وہ تھی تو دو غداروں کی موت کی ذمہ دار۔ عدالت حقائق جاننے کے بعد نگین کے حق میں کیا فیصلہ سناتی اور اسے کیا سزا دیتی، یہ بات کی بات تھی۔ مگر آج کھانے کی میز پر ایسی بیکار بحث لے کر بیٹھ جانا، گزرے وقت کے ساتھ ہزار سوال اٹھیں گے، یا یہ کہ ارتضیٰ بدل جائے گا، انتہائی واہیات قیاس تھا، اور پھر وہ ایک پرسنل میٹر تھا
جسے نگین کو ارتضیٰ سے علیحدگی میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا فرق پڑنے والا تھا؟ جرم اور اعتراف سے ابلتی ہنڈیاں بھی چوراہے پر آ کر پھوٹ گئی تھی۔ مہا جیسی ذہین اور سوال سے سوال اٹھانے والی لڑکی کو بھی ان باتوں کے بعد مطمئن کرنا بہت مشکل تھا۔ میمونہ بیگم کی فکریں اور اندیشے بھی سانپ کی طرح پھن اٹھائے کھڑے تھے۔ انہیں ان تفکرات سے دور کرنا فی الحال ارتضیٰ کے بس میں نہ تھا۔ نگین کا اقدام جرم اگر پردے میں رہتا تو بہتر تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نگین نے آپ ہی اپنے گناہ کی تشہیر کر ڈالی تھی، اب وہ صفائی دیتا بھی تو کیا؟ کون یقین کرتا اس کی اس بھونڈی کوشش پر؟ کمرے کی خاموشی میں باہر برستی بارش کا شور تھا، اور ان سب کے دھواں دھواں چہرے پر جو ارتضیٰ کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ دفعتاً وہ کرسی دھکیل کر اٹھا تھا اور کڑے انداز میں نگین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، "ناؤ دس از پرسنل میٹر نگین، میں اس ادھیڑ پن میں نہیں پڑوں گا۔ بہتر ہوگا تم اپنے اعتراف کو آپ ہی کلیئر کر لو۔ میں نے جو چاہا تھا تمہاری بے وقوفی سے بھری باتوں نے اسے ملیا میٹ کر ڈالا ہے۔ اب جو انکشاف تم نے کر لیا ہے نا، اس کی وضاحت بھی کرو ان سب کے سامنے۔ میں تمہاری کسی حماقت کا جواب تمہاری جگہ آ کر نہیں دے پاؤں گا، سمجھی تم؟ پلیز ڈونٹ اینگری ارتضیٰ، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، میں نے ان کی موجودگی میں کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ گھبرا کر آپ ہی اس کی طرف لپکی تو وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ کیا یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا غلط کہا ہے تم نے؟ کیا ساری کہانی میں سناؤں؟ نہیں تو میرا مطلب ہے کہ اپنی بکواس بند کرو۔ وہ زور سے چلایا تو نگین کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ مطلب اتنا ہے کہ تم از حد احمق ہو، اور یہ بات تمہیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے۔ اس نے انگلی اٹھا کر نگین کو جھڑکا تھا۔ ڈونٹ ریئیکٹ ارتضیٰ، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میری بات تو سنیے۔ نگین کا رنگ پھک اور حواس اڑ گئے تھے۔ ارتضیٰ کا یکدم ناراضگی کا اظہار اور اس کا اپنی جگہ سے اٹھ جانا اسے کسی قیمت پر منظور نہ تھا، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، تم از حد بے وقوف ہو نگین، اور میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کروں گا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے نگین کو دیکھے بغیر قدم بڑھائے اور برق رفتاری سے زینے کی سیڑھی پھلانگ گیا تھا۔ میمونہ بیگم، بوا اور ماہا چپ سادے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ نگین بے بس ہو کر وہیں اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میز پر کوہنیاں لگا کر سر ان پر گرا لیا تھا۔ وہ از حد پریشان تھی۔ اس نے کب ایسا چاہا تھا کہ وہ میز سے اٹھ کر چلا جائے؟ امی اور بوا کی محنت رائے گاہ گئی تھی۔ سارا کھانا اسی طرح پلیٹوں میں پڑا تھا، اور کھانے والے ایک نئی الجھن میں گرفتار تھے۔ ٹیک اٹ ایزی بھابھی، میں بھائی کو سمجھاؤں گی۔ نگین کی خفت دیکھ کر مہا اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں مہا۔ نگین نے سر اٹھا کر پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ناراض نہیں ہے بھابھی، بس انہیں غصہ کچھ زیادہ ہی آ گیا ہے۔ آپ بھی اپنے کمرے میں جائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہا نے اسے اٹھانا چاہا تو نگین نے عجلت سے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ نہیں مہا، تم لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، میں ان کا جواب دیے بغیر کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ ارتضیٰ خفا ہو کر گئے ہیں یہاں سے۔ شاید میں نے یہ سب سنا کر غلطی کر ڈالی ہے، لیکن اب کچھ بھی ہو میں ساری حقیقت کھول دوں گی۔ بطور خاص مجھے امی کو وہ سب بتانا ہوگا، کیونکہ یہ ان کے بھروسے اور اعتماد کی بات ہے۔ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہیں تو ان کا وہ ٹرسٹ میں کبھی نہیں توڑوں گی۔ دیٹس گڈ فار یو بھابھی، اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں تو پھر آپ کو اصل بات کہنی چاہیے، مہا نے سراہا تھا۔ ہاں بولو نگین، تم اب کھل کر بات کرو۔ آخر ماجرا کیا ہے جو ارتضیٰ یوں اٹھ کر چلا گیا تھا؟ میں نے آج سے پہلے اپنے بیٹے کو یوں غصہ کرتے نہیں دیکھا، میمونہ بیگم پریشانی سے بولی تو نگین نے ہمت باندھ لی تھی۔ پھر وہ ان سب کو دھیرے دھیرے سبھی کو سناتی چلی گئی، وہ خون رنگا واقعہ جو اس کی خوشیوں بھری زندگی کو گھن لگا گیا تھا۔ صرف اس ایک منحوس واقعے کی وجہ سے اس کے پاپا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ فراز کے اغوا کے بعد دشمنوں کے عتاب کا نشانہ بننا پڑا تھا، اور خود نگین، اس بیچاری کی زندگی کے معنی ہی بدل گئے تھے۔ میمونہ بیگم، مہا اور بوا تینوں پتھر کا مجسمہ بنی نگین کے بیان کو سن رہی تھی۔ کیسی جھلساتی آگ لگاتی حقیقت تھی وہ! نگین بگ ٹائیگر کے 2 گنڈوں کو جہنم واصل کر چکی تھی۔ اف اللہ، ایسا ہولناک انکشاف وہ کیسے سہ سکتی تھی؟ تینوں دم ساتھے یک ٹک اسے گھور رہی تھی، جو بھیگی آنکھوں اور لبوں پر مچلتی سسکیوں کے ساتھ اس اچانک سرزد ہو جانے والے انوکھے جرم کی رودات سنا رہی تھی، اور اعتراف جرم بھی کر رہی تھی۔ نگین بے قصور تھی یا نہیں، ابھی وہ کیا فیصلہ کرتی؟ ابھی تو وہ بھی شوق تھیں، بس اس کی صورت دیکھے جا رہی تھیں۔ نگین کہہ رہی تھی کہ یہ جرم اس کی غلطی کے تحت ہوا تھا، وہ انجانا فعل تھا جو جانے کیسے آنن فانن عمل میں آیا اور اسے مجرم بنا گیا تھا۔ وہ خود کو بے قصور کہہ رہی تھی کہ وہ خواب میں بھی کبھی کسی کی جان لینے کی بات نہ کر سکتی تھی۔ بات مکمل کرتے ہی نگین نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، بھڑک رہی تھی، من کی اذیت کو اشکوں سے کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب بوا نے آگے ہو کر اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا تھا اسے، اور پچکارتے ہوئے بولی، جو ہونا تھا ہو چکا بیٹا، اس اچانک سرزد ہونے والے جرم کی سزا تم نے آپ بھگت لی ہے۔ تمہارا باپ سارا گھر بار اور تمہاری زندگی کا سکون تک چھین گیا ہے تم سے۔ اب تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا، ورنہ زندگی کے باقی دن بھی بہت مشکل میں گزریں گے۔ بوا ٹھیک کہہ رہی ہیں نگین بیٹا، امی نے اپنے دوپٹے سے اس کی بہتی آنکھوں کو پوچھا تھا۔
تمہیں اس حادثے کو بھلانا ہوگا، اس اچانک سرزد ہونے والے جرم کو قبولنا ہوگا، کیونکہ جرم بہرحال جرم ہے، خواہ وہ جانے میں ہو یا انجانے میں۔ لیکن خود کو کمزور ثابت مت کرو بیٹا، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ کیسے آنٹی، کیسے کروں حوصلہ؟ میرے ضمیر پر بہت بوجھ ہے، مجھے اب سکھ کا سانس نہیں آتا، میں دن میں کئی بار جیتی اور مرتی ہوں، میں احساس جرم کی مار اور کب تک سہتی رہوں گی؟ وہ بلکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم مجرم ہو کہ نہیں یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے نگین۔ ہاں میں تمہاری حالت سمجھ سکتی ہوں، تم سکھ کا سانس کیسے لے سکتی ہو؟ تم ابھی بیچ سمندر میں کھڑی ہو نگین، ڈوبو گی یا تیر کر پار اتر جاؤ گی کسے خبر؟ میمونہ نے فکر مندی سے کہا اور ایک گہرا سانس لے کر پھر سے بولی، امید پر دنیا قائم ہے میری بچی، تم بھی اللہ پر امید رکھو، انشاءاللہ وہی بگڑی بنائے گا۔ تم یہ بتاؤ، ارتضیٰ نے یہ بات سن کر کیا کہا تھا؟ کون سی دفعہ لگے گی تم پر؟ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں، میرے ہاتھوں مرنے والے دونوں آدمی ہمارے ملک کے غدار تھے اور پہلے ہی لاتعداد مقدموں میں مطلوب تھے، انہیں ایک نہیں بلکہ کئی جرائم کی سزا میں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی، وہ مفرور مجرم تھے اور حکومت نے ان کی اطلاع دینے والے کو بھی انعام دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ نگین نے اپنے ہاتھ سے اشک صاف کیے اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میمونہ کو دیکھتے ہوئے بھیگی آواز میں دوبارہ بولی، ارتضیٰ کہتے ہیں وہ مجرم اگر میرے ہاتھوں مر گئے ہیں تو وہ عمل جرم نہیں ہے، مجھے اس حرکت پر حکومت سراہے گی، سزا نہیں دے گی کہ مجرموں کو بہرحال ایک بری موت پھانسی کی صورت مرنا ہی تھا، لیکن میں کیا کروں امی، یہ ساری باتیں بھی مجھے ڈھارس نہیں دیتی، میرا دل میرا ضمیر ہر دم ملامت کرتا ہے، ایک خوف مجھ پر ہمہ وقت سوار رہتا ہے، جانے میرا کیا حال ہوگا، جانے مجھے کون سی سزا ملے گی، مجھے معاف کر دیا جائے گا یا میں بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دی جاؤں گی؟ وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی، اس کا خوف اور ضمیر کی لان تان ایک بار پھر اس پر حاوی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بچے، حوصلہ کرو، اللہ سب کے اعمال سے واقف ہے۔ بوا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں نگین، میمونہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، ارتضیٰ شاید ٹھیک ہی کہتا ہے، تمہارا جرم اقدام قتل کے زمرے میں نہیں آتا، اسے اپنے بچاؤ کی کوشش کہا جا سکتا ہے یا مجرموں کا انجام۔ ارتضیٰ سمجھدار ہے ماشاءاللہ، جرم کی نوعیت جانتا ہے، قانونی حیثیت سے بھی بخوبی واقف ہوگا، وہ یہ سارا معاملہ سنبھال لے گا، بس تم اللہ کے بعد اسی پر بھروسہ رکھو، بیوی ہو تم اس کی، محبت کرتا ہے میرا بیٹا تم سے، وہ تمہیں دنیا اور تمہارے ضمیر کی عدالت سے ضرور بری کرا لائے گا۔ لیکن کیسے امی؟ نگین کی آنکھوں سے اشک پھر سے بہہ نکلے تھے، وہ روٹھ گئے ہیں مجھ سے، بہت خفا ہو کر گئے ہیں یہاں سے، انہوں نے اپنی پسند کا کھانا تک نہیں کھایا، میں نے انہیں زد کر کے ٹیبل سے اٹھا دیا ہے امی۔ کوئی بات نہیں نگین، وہ خفا نہیں ہوگا، صرف تمہاری بات پر وقتی غصہ دکھا گیا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں، دیکھنا وہ تمہارے انتظار میں ہی بیٹھا ہوگا، اسے تمہاری بہت فکر ہے نگین، میں جانتی ہوں۔ میمونہ نے اسے دلاسا دیا تو اور اشک پوچھ دیے تھے۔ نگین کا چہرہ مرجھائے پھول کی طرح کملا گیا تھا، اس کی خوبصورت آنکھیں اب بھی نم تھیں، اس نے سہم کر میمونہ کو دیکھا تھا، اور اگر وہ مزید بگڑے تو آپ بگڑنے نہ دیجیے گا، اتنا تو آپ کو خود بھی کرنا ہوگا بھابھی۔ ماں نے ہنس کر اس کے گال کو چھوا تو وہ ہولے سے مسکرا دی تھی، تب بوا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھا دیا تھا۔ چلو اٹھو میرا بچہ، ڈرو نہیں، میں تمہارے کمرے تک تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں بوا میں چلی جاؤں گی، وہ آنکھیں صاف کرنے لگی تھی۔ دیکھ لو، مدد چاہیے تو ہم سب حاضر ہیں بیٹا، بوا نے ہنس کر اسے چھیڑا تھا۔ آپ کا شکریہ، وہ جھیپ کر رہ گئی۔ تو آپ خود ہی چلی جائیں نا اپنے کمرے میں، ماں نے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا تو نگین شرما کر رہ گئی۔ چلیے شکر ہے جناب کے نیک ارادے ہیں، لیکن سوچ لیجیے ایک بار بعد میں ہماری مدد کی ضرورت نہ پڑ جائے آپ کو، اگر پڑے گی تو تمہیں ہی آواز دوں گی ماں، فکر نہ کرو، نگین نے دھیرے سے جواب دیا تو وہ تینوں ہنس پڑی تھیں۔ اسے تیار دیکھ کر میمونہ نے جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھا اور نگین کو دے کر بولی، دونوں مل کر کھا لینا، بھوکے مت سونا رات کو۔ اور اگر انہوں نے منع کیا تو؟ وہ ہچکچائی تھی۔ اب نہیں کرے گا، ساری چیزیں اس کی پسند کے عین مطابق ہیں، ارتضیٰ ضرور کھا لے گا، تم جاؤ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے کہیں۔ جی، نگین نے ہاتھوں میں ٹرے سنبھال لی اور سہج سہج کر زینہ چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جانے وہ کمرے میں کس موڈ میں ہوگا، کیسے مناؤں گی اسے، نگین کو یہی سوچ پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ہولے سے دروازہ نوک کیے بغیر کھول کر اندر جھانکا تو وہ بستر پر اوندا لیٹا دکھائی دیا تھا، تکیے میں منہ ڈھانپے غالباً سویا ہوا تھا۔ نگین نے اندر آتے ہی دروازہ لاک کیا اور پھر کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی، اب وہ پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے سدھ پڑا تھا، پورے پلنگ پر اس کا وجود جیسے بکھرا پڑا تھا، وہ آڑا ہو کر لیٹا تھا اور اب بھی سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا، نائٹ ڈریس تبدیل کیے بغیر وہ اسی طرح سو گیا تھا۔ نگین نے ہمت جمع کی اور اس کے پاؤں کو ہلایا تھا، لیکن ادھر وہی صورتحال رہی، وہ بے سدھ پڑا تھا، جانے کتنا تھک چکا تھا۔ نگین نے دوبارہ کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، تب اس نے آگے ہو کر ارتضیٰ کے منہ پر پڑے تکیے کو کھینچ لیا تھا، تکیے کے ہٹتے ہی اس نے کروٹ بدلی اور دوسری طرف پلٹ گیا۔
حالانکہ مندی آنکھوں سے اس نے نگین کو اپنے بستر کے قریب کھڑے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کا اس طرح کروٹ بدل جانا خفگی کا کھلا انداز تھا جسے بھاپتے ہی نگین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ رہان سی ہو گئی۔ ارتضیٰ کا بازو جھلا کر بولی، پلیز اٹھیے نا، پاپا مجھ سے کبھی روٹھتے نہیں تھے، اس لیے مجھے منانا بالکل نہیں آتا۔ اس کے منت بھرے انداز پر بھی ارتضیٰ نے کوئی رسپانس نہ دیا تھا۔ نگین منتظر رہی مگر وہ ہلا تک نہ تھا، حالانکہ جاگ رہا تھا۔ پلیز ڈونٹ یو ڈو دس، میں سچ کہتی ہوں مجھے منانا نہیں آتا ارتضیٰ۔ پاپا پوری زندگی میں اب روٹے ہیں تو منانے کے طریقے بھی ساتھ ہی لے گئے ہیں، انہوں نے کبھی خفگی جتائی ہی نہیں۔ پلیز آئی ایم سوری، اب تو مان جائیے نا۔ اس کی آواز کے درد پر وہ تڑپ کر پلٹا تھا۔ نگین کو اداس اور ملول پا کر اس نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نگین کو کھینچ کر اپنے پہلو میں گرا لیا تھا۔ وہ اس افتاد پر بے اختیار گھبرائی اور اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے پلٹنے سے پہلے ہی ارتضیٰ نے اپنا بازو بڑھا کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ اس کی نزدیکی اور کثرتی بدن کی آنچ نے لمحوں میں نگین کو جھلسا دیا تھا۔ وہ بری طرح کسمسائی اور اس کی گرفت سے نکلنے کی تک و دو کرنے لگی، لیکن ارتضیٰ کے آہنی بازو اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ اب وہ نگین کے چہرے کی سرخی اور اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نگین اس کی سانسوں کی گرمی سے پگھلنے لگی تھی۔ پلیز چھوڑیے مجھے، یہ فاؤل ہے، وہ اسے دور کرنے کی کوشش میں بامشکل کہہ سکی تھی۔ یہ فاؤل تب ہوگا جب میں تمہیں پکڑوں گا۔ اس کا سنجیدہ انداز نگین کی پلکیں جھکا گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کے بازو نگین کے اطراف ضرور تھے مگر وہ درمیان میں محفوظ تھی۔ ارتضیٰ مکمل طور پر اس پر جھکا ہوا تھا اور وہ جیسے دب سی گئی تھی۔ پلیز ہٹیے نا، میں آپ کو دور نہیں کر سکتی۔ اس کی بے کسی واضح تھی۔ کیوں؟ ادھر سے سوال بہت ہی عجیب پوچھا گیا تھا۔ نگین سرخ گلاب میں بدل گئی۔ پلیز، اس نے ارتضیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پرے دھکیلنے کی صحیح کی مگر ناکام رہی تھی۔ تب اس کی حیا سے دبتے وجود کو دیکھ کر ارتضیٰ نے جھکتے ہوئے بڑے استحقاق اور محبت سے پہلی گستاخی کا ارتکاب کیا تھا۔ نگین کو اپنے لب سنسناتے محسوس ہوئے۔ وہ بری طرح بلش ہوئی تھی، دل پہلو سے باہر نکل کر دھڑکنے کو بےتاب تھا۔ ارتضیٰ کے ہٹتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر دریچے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے نے نگین کو احساس دلایا تھا کہ اس کا پورا وجود ارتضیٰ کی اس ذرا سی محبت پر کیسے جل اٹھا تھا۔ وہ دھک دھک کرتی دھڑکن کے ساتھ گمسم کھڑی تھی۔ شرم سے برا حال تھا، پلٹتی کیسے؟ ارتضیٰ نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے ایک شوخ نگاہ اس پر ڈالی اور بھاری لہجے میں بولا، اس وعدہ خلافی یا فاؤل پر میں سوری نہیں کہوں گا، مجھے ناراض کرنے پر ایک چارج ہے۔ ایسا چارج؟ نگین کے ہوش اڑ گئے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ کم آن یار، یہ اختر شماری بعد میں کر لینا، کھانا لائی ہو تو کھانے کو تو دو نا۔ اس کی مسکراتی آواز کانوں میں جل ترنگ بن کر اتری تو نگین نے وہیں کھڑے کھڑے کہہ دیا، آپ کھا لیجئے خود ہی، ٹرے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہے۔ بھئی واہ، کیا لقمے خود دوڑ کر منہ میں گریں گے، جانم کھانا دیکھنے کے لیے تو نہیں لائیں، آ کر کھلا دو پلیز۔ میں نہیں آ رہی، وہ اب تک بے حال تھی۔ نو پرابلم، پھر ایک چارج اور۔ ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تو نگین دوڑ کر واپس آ گئی۔ وہ اسے نظر نہ ملا پا رہی تھی، لیکن اس کی بوکھلاہٹ ارتضیٰ کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اب آئی ہو تم لائن پر، یہ چارج تو بڑے کمال کا ہے یار، اف بہت فضول ہیں آپ۔ وہ بڑبڑائی اور پلٹ کر ٹرے اٹھا لائی تھی۔ اسے یہاں رکھو، ارتضیٰ نے بیڈ پر آلتی پالتی ماری اور اپنے سامنے رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نگین نے ٹرے رکھ دی۔ اب آؤ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ اس نے نگین کو بھی اپنے مقابل گھسیٹ لیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ رخساروں پر پھیلا گلال اور ریشمی لامبی سلسلاتی پلکوں نے نگین کے حسن کو جیسے ایک نئی جلا بخش دی تھی۔ وہ بے حد بے قرار اور خجل تھی، لیکن ارتضیٰ کا موڈ بدل چکا تھا۔